محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه فاتح الخيبر والخندق والبدر والحنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المهدومة حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين سيدة بهرا سلام الله عليها صلوات الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاء بأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويا رقية ويا فضة ويا أم كلثوم عليكن مني سلام صلوات ولعنة الدائمة على آبائهم أجمعين والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وبرهان الرشيد وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين وهو قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات تمام بیماروں کی صحت تندرستی کے لیے، جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تندرستی سے آزادی کے لیے، جو مومنین پچھلے سال اس عزائے مجلس اعزاز میں شرکت فرما تھے اب وہ شرکت نہیں فرما رہے، روحانی طور پر شرکت فرما ہیں، تمام مرحومین کے احسان ثواب کے لیے، بالخصوص قبلہ علامہ سید مجاہد عباس قاسمی صاحب کے احسان ثواب کے لیے، تمام جتنے بھی مرحومین ہیں، تمام علماء کرام جو اس ہفتے میں، اس سال میں، اس مہینے میں کچھ کر گئے، ان کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے، شہدائے مسجد شاہ نجف کی بلندی درجات کے لیے، اس زمانے کے محمد کے ظہور میں تاجیل کے لیے 5 مرتبہ کے ہدیہ صلوات پڑھ دیں اللہ انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بھی کوئی مقصد لے کے آتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مقصد میں یا کامیاب لوٹتا ہے یا وہ ناکام ہو کے لوٹتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے کہ وہ اگر اعمال دینیہ اچھے طریقے سے انجام دے، نیک اعمال کو انجام دے تو اس کا لوٹنا کامیاب اور کامرانی والے لوٹنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وہ معصیت پروردگار عالم کی ذات میں گزارتا ہے تو پھر اس کا لوٹنا اس طرح نہیں ہے کہ جو نیک اعمال کرنے والا لوٹنے والا ہے۔ ہدیہ صلوات پڑھ دیں اللہ قبلہ علامہ سید مجاہد عباس قاسمی صاحب بہت انسائی اخلاق والے، ماشاءاللہ بہت اچھے عابدین تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے آخری امام کے حضور میں تاجیل فرمائے۔ ہدیہ صلوات پروردگار عالم کی ذات اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد محب ہے
ارشاد خداوندی ہے کہ انما ولیکمُ व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु الذीना युक़ीमून الصلاۃ व युतून الزکاۃ वहुम राकिऊन। माँ सिवाय इसके नहीं कि वली अल्लाह है और उसका रसूल है और वो लोग हैं जो हालत रकूअ में ज़कात अदा करते हैं। अगर इस आयत की तरफ देखा जाए और इस आयत के जुज़ की तरफ देखा जाए तो इस आयत के 3 जुज़ बनते हैं। सबसे पहला जुज़ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु और उसका रसूल है। पहली विलायत अल्लाह की, दूसरी विलायत उसके रसूल की, तीसरी अब यहाँ पे नाम नहीं लिया, यहाँ पे ये नहीं कहा कि किसी इमाम का नाम ले, किसी का भी नाम ले ले, रसूल का नाम ले लिया, अल्लाह का नाम ले लिया। अब जिसका नाम अल्लाह ताला की ज़ात चाहती ले सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इज़्ज़त और मारिफत और फजीलत और किरदार मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब समझाने के लिए आयत को तूल देना शुरू कर दिया। वल्लज़ीना वो लोग हैं, आमनुल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन, वो लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात अदा कर देते हैं। तो अज़ान मोहतरम, जब पहली आयत के 2 लफ्ज़ 2 जुज़ की तरफ देखते हैं तो वो वाज़ेह और आश्कार और सामने वाज़ेह नजर आते हैं, लेकिन जब हम तीसरे जुज़ की तरफ देखते हैं तो परवरदिगार आलम की ज़ात ने मज़ीद अलकाबात, मज़ीद मारिफत, मज़ीद फ़ज़ाइल, मज़ीद किरदार उसको निभा कर किरदार के सांचे में डाल के अल्लाह ताला की ज़ात ने ये गिनवाना शुरू किया कि एक वली मुतलक मैं अल्लाह ताला की ज़ात हूँ, दूसरा मेरा वली रसूल है, तीसरा मेरा वली वो है जो हालत रकू में ज़कात अदा करता है। अज़ान मोहतरम, अगर देखा जाए तो कुतुब अहदीस और तारीख़ का मुताला किया जाए तो हालत रकू में जिस हस्ती ने ज़कात दी है उस हस्ती को मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बाद में जब आयत नाज़िल हो चुकी, विलायत मिल चुकी, वली बन चुके, उसके बाद पहले वली थे लेकिन लोगों को बताने के लिए कि अब स्टैंप लग चुकी है, वली तुम्हारा मौला कायनात है, वली तुम्हारा मौला मुश्किल कुशा है, वली तुम्हारा यासूबुद्दीन है, वली तुम्हारा कायनात का बादशाह है, वली तुम्हारा यासूबुद्दीन है, वली तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, वली तुम्हारा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये सब कुछ होने के बाद तारीख की जो किताबें गवाह है वो उनसे अगर देखा जाए और मुताला किया जाए तो उससे ये चीज़ सामने आती है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद कुछ लोग रसूल कायनात के पास जाते थे, या रसूलल्लाह कोई आयत आई है, या रसूलल्लाह कोई आयत आई है, हमने ये कर दिया, या रसूलल्लाह कोई आयत आई है, हमने वो फेल कर दिया, कोई आयत आई है, हमने वो काम कर दिया, कोई आयत आई है। अज़ीज़ान मोहतरम, बारिश का नाज़िल होना बाद में, आयत पहले है। किसी बारिश का नाज़िल होना, रेत के ज़र्रात के गिनवाना, आयत पहले आती है, काम बाद में होता है। हाजियों का हज पहले, हाजियों का हज पहले नहीं बल्कि आयत पहले है, हाजियों का हज बाद में। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वाली आयत पहले आती है, हज बाद में होता है। नेक अमाल वाली आयत पहले आती है, नेक अमाल बाद में होते हैं। नमाज अस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर की हदीस और रिवायात और आयात पहले नाज़िल होती हैं, अमल बाद में होता है। कोई नामर और नाही किया जाता है तो आयत पहले नाज़िल होती है, अमल बाद में होता है। सारी चीजों को देख लें और परखें और याद रखें कि आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। ये विलायत एक ऐसी विलायत है कि जहां पर विलायत मिल गई जब मौला मुश्किल कुशा ने अंगूठी दे दी तो अमल यहाँ पे पहला हुआ, फिर उसके बाद आयत नाज़िल हुई। इसके बाद अगर बारह दीगर देखा जाए बहुत सारी जगहों पे आयत आती रही, मेरे हबीब इनको ये कहो, मेरे हबीब इनको ये कहो, मेरे हबीब इनको ये सुना दो, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे हबीब इनको कह दो अल्लाह एक है। बाद में नबी ने बताया 40 साल ऐलान नबुवत, इजहार नबुवत, ऐलान नबुवत नहीं इजहार नबुवत किया। किसके कहने पे? परवरदिगार आलम की जात के कहने पे।
تو جب نبوت ختم ہے ولایت اور امامت شروع ہے. اس ولایت اور امامت کا کڑی 12ویں سرکار امام حجت القائم علیہ السلام. جو ولایت چل رہی ہے، جو سلسلہ ولایت چل رہا ہے، تو ایک مشہور واقعہ ہے، مشہور کتب میں علل الشرائع میں بھی موجود ہے اور باقی 2-3 کتابیں اور بھی اس میں بھی مذکور ہے کہ جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سلمان فارسی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، قبرستان ہے. ولایت سمجھانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے ولایت سمجھ میں آ جائے گی، ولایت کی فضیلت کیا ہے، ولایت کا مقام کیا ہے، ولایت کا مرتبہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. جا رہے ہیں، جناب سلمان نے پوچھا یا علی، جب مردہ انسان بنتا ہے، جب ملک الموت آتا ہے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ تو جناب مولا مشکل کشا نے کہا کہ میں بتاؤں یا مردہ خود بتائے؟ میں بتاؤں یا مردہ خود بتائے؟ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں آپ امام ہیں، ولی مطلق ہیں، ولایت آپ کے پاس موجود ہے، جو اللہ نے آپ کو امامت عطا کی ہے، اس کے معجزے سے آپ کو چاہیے کہ اس مردے کو زندہ کریں. میں مردے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے جب اس کو شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، جب ملک الموت اس کے سامنے آتا ہے تو کیا مرتبہ بنتا ہے. تو مولا مشکل کشا پرانی پٹی قبر کے پاس گئے، اس کو قبر کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اب جیسے یہ کہا تو لوگ کہہ سکتے تھے یہ پرانی پٹی قبر میں کیوں آئے ہیں، نئی قبر ہے، 2-3 مردے دفن ہوئے، 2-3 دن گزرے ہیں، اس کے پاس نہیں گئے، مولا پٹی پرانی قبر کے پاس جا رہے ہیں. مولا سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے علی مشکل کشا ہے، یعصوب الدین ہے، کائنات کا بادشاہ ہے. اگر میں نئی قبر پہ جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ آج دفن ہوا ہے، یہ کال دفن ہوا ہے، یہ معجزہ نہیں بلکہ یہ پہلے زندہ تھا، اب علی نے زندہ کر دیا ہے. علی پرانی پھٹی قبر میں آ کے لوگوں کو سمجھا رہے، لوگوں یاد رکھنا میں نے ایسے مردے کو زندہ کیا ہے اللہ کے حکم سے جس کو کئی صدیاں گزر گئی، وقت گزر گیا ہے، کئی سال، 1-2 دن والی قبر میں نہیں، نئی قبر نہیں، پرانی قبر ہے. کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اب مولا مشکل کشا کا ان کی پیروی کرتے ہوئے مردہ نکلا، مٹی جھاڑ رہا تھا، قبر ہٹی، جب مٹی ہٹی قبر پھٹی، اس میں سے ایک مردہ نکلا جو جناب سلمان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ کون ہیں، اور مولا مشکل کشا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کون ہے. جناب سلمان فرماتے ہیں تجھے قبر میں جانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا یہ ہستی کون ہے. یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اور میں سلمان فارسی ہوں اور تو اسے سننے کے لیے آیا ہوں. مولا جناب اس قبر کی طرف دیکھ کے جب یہ کہا تو قبر والے مردے نے کہا کہ سلمان میں جانتا ہوں یہ علی ہیں، مولا مشکل کشا ہے، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں. جناب سلمان نے پوچھنا شروع کیا. جناب سلمان فرماتے ہیں میں صحابی علی ہوں. سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بتا تجھے کیا ہوا، جب آخری وقت تھا تو کیا منظر کیا تھا، تیرے ساتھ ہوا کیا تھا، میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں، تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. جناب سلمان کی طرف مردہ دیکھ کے کہتا ہے سلمان بڑا الگناک منظر تھا، ملک الموت میرے پاس آیا، اس نے میری روح کو قبض کرنا شروع کیا. جیسے میری روح کو قبض کر رہا تھا ایسے لگتا تھا جو کینچی سے کوئی میرا جسم 70 مرتبہ کاٹ رہا ہے، 70 مرتبہ جوڑ رہا ہے، 70 مرتبہ کاٹ رہا ہے. یہی کچھ کہنا تھا. مردے نے بیان کرنا شروع کیا. اب مجھے غسل کفن ملا، غسل کفن ملنے کے بعد میں قبر میں آیا، قبر میں آنا تھا، منکر نکیر نازل ہوئے، اچانک ایک نور کی کرسی نازل ہوئی. منکر نکیر نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا بندے خدا بتا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے. ولایت کو ذہن میں رکھنا ہے، امامت کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کے فضائل اور ان کے کمالات اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو ذہن میں رکھنا ہے. منکر نکیر نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے. سلمان مجھے سوال کا جواب آتا تھا، میری
میری زبان ساتھ نہیں دیتی تھی. اس میں نے نورانی کرسی والے چہرے والے کی طرف دیکھا, نورانی چہرے والے کی طرف دیکھا, اس نے میری طرف دیکھا اور اس نے کہا قل فی جوابہما, ان دونوں کے جواب میں کہو اللہ جل جلالہ ربی, اللہ میرا رب ہے. عزیزان محترم, جناب سلمان کی طرف اس بندے نے دیکھ کے, مردے نے دیکھ کے کہا. دوسرا سوال کیا, منکر نکیر نے سوال کرنا شروع کیا, من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, تیرا رسول کون ہے, تیرا نبی کون ہے. جناب سلمان کی طرف مردہ دیکھ کے کہتا ہے سلمان مجھے سوال کا جواب آتا تھا, زبان ساتھ نہیں دیتی تھی, زبان میں طاقت نہیں تھی, زبان میں ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکوں محمد النبی جی. اب میں نے اس نورانی شخصیت کی طرف دیکھا, اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قل فی جوابہما, ان دونوں کے جواب میں کہو محمد النبی جی, محمد میرا رسول ہے, محمد میرا نبی ہے. اب جناب سلمان فارسی تیسرا سوال انہوں نے کرنا شروع کیا, مان اماموں کا تیرا امام کون ہے. سلمان مجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا, سلمان مجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا. کیوں نہیں آتا تھا؟ عزیزان محترم کو سمجھے گا اور سوچے گا اور ولایت کو ذہن میں رکھیے گا. جناب سلمان کی طرف مردے نے دیکھ کے کہا سلمان یہ جو نورانی شخصیت ہے, اب اس نے میری طرف دیکھا, میں نے اس کی طرف دیکھا, اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنے کے بعد اب منکر نکیر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ نورانی شخصیت کہتی ہے اس سے پوچھ دنیا میں مجھے ولی مانتا تھا, آج اس کی مدد کروں. اگر دنیا میں میری ولایت مجھے ولی مانتا تھا تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. آج میری ولایت نہیں مانتا, دنیا میں میری ولایت نہیں مانتا تھا, آج مولا مشکل کشا ہو کے, نورانی شخصیت ہو کے میں اس کی کیسے مدد کروں. ایک ادھیہ صلوات پڑھ دیں اللہ. ولایت کے آستانے میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی. عزیزان محترم, اب اسی واقعے کو لے کے انسان سمجھے اور غور و فکر کرے کہ من رب کا کے جواب میں اس کو پتا تھا میرا رب اللہ ہے, لیکن مولا کی طرف دیکھا اور مدد طلب کی تو مولا نے بیان کر دیا کہ اللہ تمہارا رب ہے. اگلے من نبیوں کا کے جواب میں اب پھر اس نے مولا سے مدد طلب کی تو مولا نے ہیلپ کر دی. اب جو کوئی بھی اس دنیا میں 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ کہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے, پہلے اس مردے کو روک لے. مولا سے مدد مانگنا بدعت ہے, مولا سے یہ مانگنا بدعت ہے, مولا سے وسیلہ قرار دینا بدعت ہے. عزیزان محترم اس کو کہیے گا, اس مردے کو جا کے روکو کہ مولا سے مدد کیوں مانگ رہا ہے, کیونکہ مولا مشکل کشا ہے, امیر المومنین ہیں, مولا کائنات ہیں. عزیزان محترم تیسرا سوال کے جواب میں من اماموں کا وہ کہتے ہیں مجھے سوال کا جواب ہی نہیں آتا تھا. اب پھر میں نے ازروئے بصیرت دیکھا اس ہستی کی طرف, اب اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. کہتا ہے یہ ہستی کہتی ہے کیا دنیا میں مجھے ولی مانتا تھا, کیا دنیا میں اس قرآن مجید کی آیت پہ عمل تھا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ماں سوائے اس کے نہیں کہ ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تجھے پتہ نہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے ادا کی تھی؟ میں مولا مشکل کشا ہوں. ایک ادھیہ صلوات پڑھ دیں اللہ. آج ہماری قوم ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اور ان کو لڑایا جا رہا ہے, ان کو آپس میں بھائی بھائی کو لڑایا جا رہا ہے, آپس میں رشتہ داروں کو لڑایا جا رہا ہے. عزیزان محترم ہمیں اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم ہے ولایت, اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو کہ واقعی بتائیں کہ ہم ولایت مولا علی کے ماننے والے ہیں, ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے پیروکار ہیں. انہوں نے ہمیں لڑائی جھگڑے کی تلقین نہیں کی بلکہ پیار و محبت کی تلقین کی ہے, خلوص و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے. اگر کوئی برا بھلا کہہ جاتا ہے تو آپ مولا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے, سرکار مولا مشکل کشا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے, امام حسن مجتبی علیہ السلام 14 معصومین اور ان کی تاریخ اور ان کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں درگزر کر دینا چاہیے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے اور بدلہ لینے میں ذرا دیر کرو اور خیرات تقسیم کرنے میں ذرا جلدی کرو.
ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ خیرات تقسیم کر دی ہے، میں نے نیکی کر دی ہے۔ کچھ لوگ نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں جتاتے ہیں میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے امام بارگاہ بنا دیا ہے، میں نے مسجد بنا دی ہے، میں نے وہ عمل کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے۔ جتانے کا پھر فائدہ نہیں ہو جاتا۔ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو ایسا عمل کرے، ایسی نیکی کرے کہ اس نیکی کا کردار یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے خیرات عطا کر دیے۔ کدیے صلوات پڑھ دیں اللہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم روتے ہیں تو ہم کو کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن جیسے یہ ہستیاں روتی تھی تو سید الساجدین کے پشت پہ اجر رسالت ملتا تھا۔ ادھر بی بی رباب روتی تھی، ادھر سید الساجدین کو اجر رسالت پشت پہ ملتا تھا۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ کس طرح آباد جیسے فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے مولا غم شبیر کے۔ عزیزانو، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ جب آپ روتے ہیں آپ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ماتم کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن کتاب مختلف محنت والا لکھتا ہے کہ وہ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پس گردن بندے ہوئے تھے، جن کو ماتم کرنے نہیں دیا جاتا، جن کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ عزیزانو، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، ہمیں رونے دیا جاتا ہے، ہم رو سکتے ہیں، لیکن جلوسوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ جلوسوں پہ پابندی لگانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو بیویوں کو روکتے تھے، رو نہیں، ہاتھ پس گندر باندھ دیتے تھے۔ عزیزان مظلوم کربلا، باب الحوائج، شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، یہ ساری ہستیاں باب الحوائج ہیں۔ مولا غازی عباس علمدار، علمدار تو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس ہستی کے بازو سلامت نہیں رہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ وہ ہستی ہے کہ جب پانی ختم ہوا اس وقت تمام بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، شہزادی سکینہ مولا غازی عباس کے پاس آ کے مشکیزہ اٹھا کے، چچا بچے پیاسے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، تھوڑا سا پانی تو لے آئیے تاکہ یہ پیاس ان کی شدت کم ہو جائے۔ اب سرکار مولا غازی عباس مولا حسین سے اجازت لے کے جانے لگے ہیں تو عزیزانو، مولا حسین فرماتے ہیں غازی عباس تو میرے سپہ سالار ہے، میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ اب مولا غازی عباس کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ناظرہ یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں دیکھ کے مولا غازی عباس فرماتے ہیں مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ملنے کے بعد مولا غازی عباس نہر فرات کی طرف گئے ہیں اور پانی بھرنے کی نیت کی، پانی بھرا ہے، مشکیزہ اٹھایا ہے۔ اب پانی بھر کے چلو میں لیا، فوج اشقیاء کو دکھایا کہ میں پانی پی سکتا ہوں، لیکن ادھر بچے پیاسے ہیں، ان بچوں کی شدت اور پیاس کو جاننے کے لیے میں پانی لے کے جا رہا ہوں۔ عزیزان مظلوم کربلا، جیسے ہی مولا غازی عباس چلتے آ رہے ہیں، دشمن نے دیکھا کہ غازی اپنے خیموں کی طرف پانی لے کے جا رہا ہے، آج اگر پانی پہنچ گیا تو جنگ ہار جائیں گے۔ دشمنوں نے پلان بنایا، چھپ کے وار کرنا شروع کیا، مولا غازی عباس کے بازو پہ وار کیا، مولا کا بایاں بازو کے شہید ہو گیا۔ عزیزانو، پھر دوسرا بازو شہید ہوا، مولا غازی عباس نے مشکیزہ منہ میں لے لیا، مشکیزہ منہ میں لیا۔ عزیزانو، جیسے ہی منہ میں لینا تھا کسی کمینے نے تیر کا وار کیا، اس مشکیزے میں لگا، جیسے مشکیزے میں تیر لگا وہ سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ عزیزانو، یہ پانی نہیں بہ گیا بلکہ سکینہ کی آس بہ گئی تھی، جناب سکینہ کی آس بہ گئی تھی، بچوں کی پیاس بہ گئی تھی۔ عزیزانو، جیسے ہی پانی بہ گیا نا، اب مولا غازی عباس کو جیسے ہی چلتے آتے ہیں، گھوڑے کو روکتے ہیں۔ اب جیسے گھوڑا رکا ہے تو ایک تیر آتا ہوا مولا غازی عباس کی آنکھ پہ لگتا ہے۔
جیسے مولا غازی عباس کی آنکھ پہ لگا۔ عزیزانو اب ایک روایت پڑھتا ہوں، جناب ام البنین کے پاس راوی آیا، اس نے روایت بیان کرنی شروع کی۔ ام البنین تیرے بیٹے کو گرز لگا تھا، ساری روایتیں بیان کرنی شروع کی۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں اے راوی تو نے انصاف نہیں کیا، میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے غازی عباس کا قد اتنا بلند تھا، پھر اتنا قد کسی کا بلند نہیں تھا، گرز مارنے کا والے کا قد کتنا بلند ہوگا۔ عزیزان مظلوم کربلا راوی نے بیان کرنا شروع کیا، ام البنین جب مولا غازی عباس پانی لے کے واپس پلٹے نا، کسی ظالم نے مولا غازی عباس کی آنکھ پہ تیر مارا، بازو سلامت نہیں تھے اور گھٹنوں کے بل رکوع کیا اور تیر نکالنا چاہتے ہیں، جیسے ہی تیر نکالا کسی ظالم نے گرز مارا۔ عزیزان مظلوم کربلا مولا غازی عباس سے سمجھنے گیا، زین سے زمین پہ آئے ہیں، مولا حسین سے مدد طلب کرے، فرماتے ہیں مولا میری مدد کو آئیے۔ عزیزانو مشکل مرحلہ قیامت کا منظر ہے، مولا حسین مولا غازی عباس کے لاش پہ آئے ہیں، مولا غازی عباس کی لاش کے پاس آئے ہیں، مولا غازی عباس کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد مولا غازی عباس فرماتے ہیں مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون لگا ہوا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مولا اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کیجئے۔ عزیزانو درخواست کرنی تھی، مولا غازی عباس کی آنکھ کا خون صاف کرنا شروع کیا۔ مولا حسین نے جیسے ہی آنکھ کا خون صاف ہوا، مولا فرماتے ہیں مولا غازی فرماتے ہیں مولا جب میں نے سنا تھا، جب میں اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، میری آنکھ کو صاف کیجئے، آج میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزانو مشکل مرحلہ مولا غازی عباس نے وصیت فرمانی شروع کی، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میری لاش اشقیا کے حوالے کر دینا، بچوں نے سکینہ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا، مجھے شرم آتی ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا مولا حسین فرماتے ہیں غازی تو نے اپنی ساری وصیتوں کا عمل کرا لیا ہے، اب میری ایک وصیت ہے اس پہ تو نے عمل کرنا ہے۔ عزیزان مولا فرماتے ہیں جی مولا فرمائیے۔ مولا حسین فرماتے ہیں غازی جی مولا غازی عباس کی طرف دیکھ کے مولا حسین فرماتے ہیں غازی تو نے مجھے ساری زندگی آقا کہا ہے، مولا کہا ہے، امام کہا ہے، آج میں تم سے کہتا ہوں آج مجھے بھیا کہہ کے پکارو۔ عزیزانو مولا غازی عباس کا منہ مدینے کی طرف مڑ گیا، مدینے کی طرف منہ رک کر کے رو کے کہتے ہیں اماں آپ سے وعدہ کیا تھا ساری زندگی مولا حسین کو مولا کہہ کے پکاروں گا، بھیا کہہ کے نہیں پکاروں گا۔ عزیزانو آخری فقرہ پڑھتا ہوں، آخری روایت پڑھتا ہوں۔ علامہ مہدی لکھتے ہیں اگر کوئی گرتا ہے بلندی والے مقام سے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، آخری فقرہ بھی آپ کی آنکھوں کا طہارت ہو جائے گا، وضو کا طہارت ہو جائے گی۔ عزیزانو علامہ مہدی لکھتے ہیں جب غازی عباس زین سے زمین پہ آئے ہیں، مولا غازی عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، مولا غازی عباس بھوک کے ساتھ رحمت اللہ علیہ سیال الذین ظلموا ایاهم الذین ينقلبون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار دے کی چاہتے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام پرتن پاک بارے میں امجد معصومین بہتر شہدائے کربلا کی طفیل اور اس قلیل سی بات کو اپنے دربار میں منظور مقبول فرما، حدیث قصہ کا ثواب، پرچم کشائی کا ثواب اور منقبت جو پڑھی گئی ہے اس کا ثواب، خانی کا ثواب، مجلس کا ثواب، شاہ صاحب کی اتنی مرحومین ہیں ان کے نام اعمال درج فرما اور ہمیں اسی طریقے کے ساتھ پرچم کشائی اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں آخرت میں اس پرچم کا سایہ نصیب فرما، علماء کا سایہ مرسل کو قیامت فرما، حاضرین کی حوائجات شرعیت منظور مقبول فرما،
حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما، بانیان کے مروں میں ان کی مغفرت فرما، اس پرچم کشائی کو دیسی نساء کو تمام چیزوں کو مجلس اعزا کو اپنے دربار میں منظور مقبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی درگزر فرما، اجگرے قبر کی زیارت نصیب فرما، ان کا روزہ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، حج زیارات مکہ مکرمہ مدینہ منورہ شام ایران عراق تمام زیارات نصیب فرما، جو زیارات کا شوق رکھتے ہیں ان کو یہ شوق پورا فرما، اس وبا کو ہم سے دور فرما، تمام وباؤں تکلیفوں سے ہم کو دور فرما، ان کو رفع فرما، ہمیں آسانی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، آسانی سے عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق نصیب فرما، عزاداران مولا غازی عباس مولا حسین علیہ السلام کی محافظت فرما، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، عزاداروں میں اگر کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کی صدقے میں صحت کاملہ نصیب فرما، حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کی صدقے میں صحت کاملہ نصیب فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاج فرما، ان کے آواز پر لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پاک امام کے پاک قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے مسجد شہداء شہر نجف کی بلندی درجات کے لیے تمام شہداء کے سر ثواب کے لیے بانیان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے رزق میں اضافے کے لیے اس زمانے کے محمد کے ظہور میں تاجل کے لیے ہدیہ صلوات